السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانی، میری دعا ہے آپ اور آپ کا ملک سدا خوش رہے، قائم رہے ہم سب کا پیارا پاکستان، اور خوش رہیں اس کے اندر رہنے والے ہم تمام پاکستان۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، حسب روایت آغاز کریں گے اپنے اور اپنے رب کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی طرف سے سلام۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگنے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آدھی سے زیادہ مسجد دعا مانگنے سے پہلے خالی ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہم جمعہ پڑھنے آئے یا نماز پڑھنے آئے تو بڑی مشکل سے اس کے لیے ٹائم نکالا، اور اس کے بعد بغیر دعا مانگے چل دیے اپنے اپنے گھروں کو۔ حالانکہ گھر جا کے بے شک آدھا گھنٹہ فارغ بیٹھے رہیں، گپے لگاتے رہیں، لیکن مشترکہ یعنی اجتماعی دعا میں شامل ہونے سے ہم محروم رہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ عبادت آپ نے چاہے 4 رکعتیں پڑھی، چاہے 2 پڑھی، چاہے 7 پڑھی، چاہے 12 رکعتیں پڑھی، لیکن اگر دعا نہیں مانگی، دعا میں خصوصی طور پر شامل نہیں ہوئے، اس کا اہتمام نہیں کیا، تو بیکار ہے وہ عبادت۔ کیونکہ عبادت کا اصل میں جو مغز کہا گیا ہے، دماغ کہا گیا ہے، اس کو دعا کو کہا گیا ہے، تو دعا میں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ کوشش کریں، اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعا میں ضرور شریک ہوں، اور اسی طرح سے اگر آپ اپنے طور پر اپنے تئیں گھر میں پڑھ رہے ہیں یا خواتین گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ خصوصی اہتمام کریں کہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگی جائے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے جو عبادت کی ہے وہ آپ نے ایک قسم کا مزدوری کی ہے۔ اب مزدوری کرنے کے بعد جب مزدوری لینے کا وقت آیا، اس وقت ہماری دلچسپی نہیں ہے، تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوش ہونے کا موقع یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے آگے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اس وقت اسے سب سے زیادہ پیار آتا ہے اپنے بندے پر۔ اور ہم کیسے بندے ہیں کہ اپنے رب سے دعا مانگنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ نماز پڑھ لی ہم نے، جی بڑا احسان کیا ہم نے، نماز پڑھی ہم نے، لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے، دعا مانگنے کی باری آتی ہے، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی اس میں۔ تو سب سے پہلے اپنی اس خامی کو ختم کریں گے کہ مانگنا شروع کریں گے۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کے الفاظ کیسے ہیں،
آپ عربی میں دعائیں لمبی لمبی مانگ رہے ہیں یا کہ آپ پنجابی میں مانگ رہے ہیں یا اردو میں مانگ رہے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، اور وہ بھی اچھی بات تو یہی ہے کہ ہم عربی میں دعا مانگیں، لیکن عربی میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں ہم کیا پڑھتے جا رہے ہیں، کیا مانگتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی سیکھیں۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی سیکھا تو آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں بھی مانگ سکتے ہیں، انگریزی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے مانگ کے آ رہا ہوں۔ اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مانگ کے آ رہا ہوں تو پھر دعا مانگنے کا مقصد بھی فوت ہو گیا۔ تو اس لیے دلچسپی، اپنی جستجو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں سے جب بچہ پیسے یا کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ نہ دے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ماں اس کا رونا دیکھ کے، اس کے آنسو دیکھ کے اس کو وہ چیز فراہم کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتی ہے، جو اس کے وسائل میں ہوتا ہے وہ اسے دیتی ہے، اور اسے ہر حال میں چپ کرواتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک ماں سے تو تم اس طرح سے رو رو کے مانگتے ہو، جو ایک اپنے حصے کا پیار آپ سے کرتی ہے، اور میں رب کی ذات جو آپ کو آپ کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اس سے مانگتے ہوئے لاپرواہی سے، جی چاہا تو ہاتھ کھڑے کر لیے، اور کوئی وہ بھی ہاتھ بھی کھڑے کرنے کا سٹائل اپنا اپنا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ حالانکہ میرا پیارا دین تو یہ بھی بتاتا ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے لانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں اور اس طرح سے انگلیاں بھی جڑی ہوئی ہوں، تو پھر اس طرح سے آپ دعا مانگیں۔ یہ ہے دوسری کا۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ دعا مانگتے ہوئے ہماری دلچسپی کتنی ہے، اس کو بڑھائیں۔ کئی لوگ دعا مانگنے سے اس لیے یہ کہہ کے جان چھڑواتے ہیں وہ جی نماز بھی دعا ہے جی، اور مانا بھی وہ بھی دعا ہے، لیکن اگر آپ نماز میں تو آپ پابند ہیں اس چیز کے کہ جو بتایا گیا ہے، جو کہا گیا ہے صرف وہی پڑھیں گے، وہی مانگیں گے، لیکن اگر آپ بعد میں اپنے سٹائل میں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اس کی اپنی علاقائی زبان میں آپ اگر اپنی سوچ کے مطابق اگر اس سے مانگتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ جب ہم دلچسپی نہیں لیتے پھر بعد میں کہتے ہیں دعا قبول نہیں، ہماری دعائیں نہیں سنتا رب۔ پھر آپ نے رب سے کب مانگا، طریقے سے کب ہے؟ تو بس صرف ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد اول تو کچھ کہتے نہیں، اگر کہتے ہیں تو وہ عربی میں کہتے ہیں، عربی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے مانگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر جب آپ دعا مانگنے کے بعد اٹھ کے نکلیں گے مسجد سے یا جانماز سے علیحدہ ہوں گے، تو پھر جو آپ نے مانگا نا اس کی جستجو کریں گے، اس کے لیے کوشش شروع کر دیں گے۔ اب میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مانگا کیا ہے، تو میں اس کی جستجو میں کیسے جاؤں گا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیسے کروں؟ تو دعا مانگنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جو اپنے رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں نا، اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ اس سے حاصل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دیں، اس چیز کے لیے جدوجہد بھی شروع کر دیں۔ تو یہ ہے دعا۔ اب رہ گئی بات کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ کی دلچسپی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر آپ جو مانگ رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، تیسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہمیں اس کی تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔
جو ہم کما رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے منہ میں ڈالا، اس کے بعد اس کی 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں اور دعا بھی قبول نہیں۔ ہم یہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے، وہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، لقمے جو کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، کیا وہ حلال ہیں؟ ہم محنت سے کما رہے ہیں یا کہ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں یا کسی سے چھین کے لا رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس میں کتنا پرافٹ کما کے لا رہے ہیں؟ ہمیں جائز پرافٹ لینا چاہیے تھا 5 روپے 10 روپے، ہم اس میں 50 روپے کا ڈاکہ بھی مار رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نجائز کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر اگر غلطی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور غلطی سے اس کے بعد میں غلطی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور پھر دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ہم دعا بھی نہیں توجہ سے مانگ رہے۔ جب ہم توجہ سے دعا نہیں مانگ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے یا آپ کی دعا منظور ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، یہ اپنی بغلوں کے بال جو ہے وہ صاف نہیں کرتے، زیر ناف بال جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، اور ہم اپنی اس خاص طور پر اس صفائی میں کوتاہی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں، اور اس چیز کو کئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کئی ہیں وہ شرماتے ہیں، جی اس طرح کی بات پوچھتے نہیں، اور علماء دین جو ہے وہ اس طرح کی بات بتاتے نہیں۔ اور جب ہم اس طرح سے ڈھیر ساری خامیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یعنی ہم نے حلال حرام کے لقمے کا خیال نہیں رکھا، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے تئیں اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا، تو اس کے بعد ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو دعا قبول واقعی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دعا کے حوالے سے تبدیل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر اپنی رزق کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں حلال حرام کا خیال رکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دعا مانگنے کا طریقہ، کیا ہماری اس وقت دلچسپی ہوتی ہے، اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ہم، کہ یا صرف کاروائی کے طور پر ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہم نے صفائی کا خیال رکھا ہوتا ہے، باوضو رہتے ہیں، اور پھر اضافی بال جو ہے ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد بلکہ یہ جو رہ گیا نا بات ہاتھ کھڑے کرنے کی، اگر آپ کی باقی ساری چیزیں درست ہیں نا تو یہ ہاتھ کھڑے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ایسے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگی جائے، لیکن اگر آپ ایسے بھی کر لیتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، تو یہ تھوڑا بہت قطعیاں ہو جانا یہ علیحدہ چیز ہے بے خیالی میں۔ لیکن اگر ہم خیال رکھیں کہ اس وقت میں پوری کائنات کے مالک کے سامنے اپنا مدعا پیش کر رہا ہوں، اپنی دعا پیش کر رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ اس سے مانگ رہا ہوں، تو پھر پوری توجہ بھی تو ہونی چاہیے نا اتنی، یعنی جس رب سے میں مانگ رہا ہوں اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو پھر لینے والے کو توجہ اس طرف رکھنی چاہیے، یا کہ ہم پاکستانیوں کی طرح دعا رب سے مانگتے ہیں اور قرضہ امریکہ سے، امداد سعودی عرب سے۔ تو جی یہ جو حامیہ ہیں دعا کے حوالے سے آج کی گفتگو جو میں کرنی چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ باقی میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں سادہ سے انداز میں آپ کو اپنی سوچ اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہوں اس ویڈیو میں، تو اس کو غور کریں۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے یہ بات تو دوسروں تک بھی پہنچائیں ویڈیو کو شیئر کر کے۔ اگر آپ کی میری اکثر ویڈیو پسند آتی ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔
تاکہ آپ کو آئندہ بھی جو ویڈیو میں بناؤں گا آپ کی اور میری سوچ جہاں ملتی ہے تو وہ ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچے۔ اسی طرح اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی اختلاف ہے، بات کرنے کا انداز آپ کو کسی جگہ اچھا نہیں لگتا ہے یا میری بات کوئی غلط ہو جاتی ہے تو اس پر کمنٹس بھی دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اپنی پسند پہ چاہے انگلش میں لکھیں، چاہے اردو میں لکھیں، چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ میری ویڈیوز بھارت میں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہاں بھی مسلمان پاکستانیوں کی نسبت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں تو وہ بھی وہاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے پاکستانی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی ہیں، تو سعودی عرب میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہیں آپ کمنٹس میں اپنی پسند کا اظہار کریں، اس پر کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی لہذا سے آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، لکھیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی لکھیں کہ آپ کو مزید کس موضوع پر مجھے باتیں کرنی چاہیے، جس موضوع پر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ بات کروں گا، جو بھی میری معلومات ہوں گی، جو میرا انداز ہوگا وہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس پر کام کریں گے، کیونکہ مین مقصد تو یہی ہے کہ اپنے مذہب اسلام کی بہتری کے لیے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان جو ہے اس کی ترقی کے لیے ہم مل جل کے کام کریں اور اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو ترقی دیں، کیونکہ یہی ترقی حقیقت میں ہماری خاندان کی ترقی ہے، اور اسی ترقی کے طور پر میرا اور آپ کا خاندان خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اپنے تئیں پیار محبت پھیلا کے، درست مذہب کی بات کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالنا چاہیے، تاکہ میرا ملک اور ہمارا مذہب پیارا اسلام جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں مزید بہتر نظر آئے، اور ہم آنے والے کل میں اپنے ملک کی ویلیو کے ساتھ خوب مزے سے جئیں اور خوب مزے سے زندگی گزاریں۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سدا خوش رکھے آپ سب کو اور سدا قائم رہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔